السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے نام کے ساتھ۔ وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اس کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کرو۔ صرف دل میں نہیں کرنی، زبان سے کرنی ہے اللہ کی پاکی بیان۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ساری امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں بنایا، اور کیسے بنایا؟ کن سے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر ایک مکھی کوئی چیز بھی انسان سے لے جائے نا پکڑ کر، تو یہ سب مل کر بھی اس سے نہیں چھین سکتے، یا یہ سب مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ ہیز اے سپریم اسٹیٹس ابو ایوری تھنگ۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس رب جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ذکر بھی، بڑائی بھی، اور کثرت سے یاد بھی کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کے ہم سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے ہیں، کس کو یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی پاکی بیان کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، اس کی تقدیر بنائی، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ عربی میں تقدیر سے مراد ہے کہ فل پلاننگ، بھرپور پلاننگ۔ یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ ایسی رینڈملی نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کریٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن پلاننگ ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تھا زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ لیکن اس بات سے یہ بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ انسان کو اللہ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے۔ ہمارا امتحان صرف اس جگہ پر ہے جہاں ہمارے پاس چوائس ہے۔ جہاں چوائس نہیں ہے نا، وہاں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اب اگر کسی کو حرام کھانے پر مجبور کیا گیا ہے اور اس کو اس چیز کا غم ہے دل کے اندر، لیکن مجبوری کے تحت اس کو حرام کھانا پڑا، تو اللہ اس کو نہیں پکڑے گا۔ یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کر کے کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اللہ کے خلاف کہلوائی گئی ہے، تو اس پر تو نہیں اللہ پکڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے روتے ہوئے کہ کفار مکہ نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے چھوڑا نہیں جب تک میں نے یہ الفاظ نہیں بول دیے اللہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف، کچھ اس طرح کا ان سے کہلوایا گیا تھا۔ تو نبی پاک نے ان کو پوچھا تھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تو وہ تو غمگین تھے اس چیز پہ بہت زیادہ، تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہوتی۔ تو ہماری پکڑ کہاں ہونی ہے؟ جہاں پہ ہمارے پاس چوائس ہوگی کہ ہم نے حلال اور حرام میں چوز کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے اور نہ کرنے میں ہم نے چوز کرنا ہے۔ ایمان اور کفر کو جہاں پہ ہمارے پاس چوائس ہوگی کہ ہم کس چیز کو کرتے ہیں، چوز کس کو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تقدیر بنائی، اور پھر اس کو ہدایت بھی دی۔ ہدایت بھی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ شرعی ہدایت کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پھر دوسری یہ کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ ناٹ اونلی کریٹڈ بٹ آلسو گائیڈڈ ہز کریشن ٹو دی پرپز۔ ہر ایک کو بتا دیا اس کا کیا پرپز ہے اور اس تک اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اگر مرغی ہے تو اس کا بچہ دانہ ہی لے گا، وہ دودھ نہیں پیے گا۔ بکری ہے تو اس کا بچہ دودھ ہی لے گا پیدا ہو کر، دانہ نہیں کھائے گا۔ تو ہر چیز کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو اس کا کام سکھایا، اس کی انسٹنکٹ میں یہ چیز شامل کر دی۔ پھر اللہ یہ جس نے چارہ نکالا اور اس کو خشک کر کے سیاہ کر دیا، اس کو پریزرو بھی کر دیا ہر موسم کے لیے۔ تو یہاں جہاں پہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا، وہاں جانوروں کا بھی خیال کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم
پڑھا دیں گے آپ کو اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے نا وہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے، ان کو ہوتا تھا کہ میں جلدی سے یاد کر لوں کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھوائیں گے اور ہم آپ کو اس طرح یاد کروائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کی سمجھ حاصل کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورۃ القیامہ میں بھی یہ واقعہ، یہ موضوع آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ایک ایک لفظ یاد کروا دیا، ان کی میموری میں محفوظ کر دیا اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ اللہ کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک کیوں جلدی کریں یا نبی پاک کے دل میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو اللہ نے کہا جلدی جلدی نہ کریں، ہمارے ذمے ہے یہ۔ پھر فرمایا ہم آپ کے لیے آسان راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، آسانی کر دیں گے آسان راستے کی طرف، یعنی ایسی شریعت آپ کو دیں گے، ایسا دین آپ کو دیں گے جس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میں ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو آسان ہے، یعنی ایسا دین جس پر عمل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں جب کوئی اسٹوڈنٹ بھی کسی نیا کورس، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بھی اگر کبھی کوئی نیا کورس کریں یا کوئی نئی چیز کریں تو پہلے سٹارٹ میں مشکل ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کر بھی سکے گا یا نہیں، سمجھ آئے گی بھی یا نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیلنگ نا بہت نیچرل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سکھا دیں گے آپ کو۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی کہ ہم آپ کو ایسی شریعت دیں گے، ایسا دین دیں گے جس کو فالو کرنا، جس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور پھر یہ جو آسان شریعت ہوگی اس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا جو اس پہ عمل کرے گا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو علم کی راہ پر چلا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب ہم کسی راستے پہ بار بار جاتے ہیں نا تو وہ راستہ ویسے ہی آسان لگتا ہے۔ شروع میں مشکل آتی ہے، آپ کو دیکھ کر جانا پڑتا ہے، آپ غلط چلے جاتے ہیں، آپ پھر مڑ کر آتے ہیں، ایک تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم کبھی کسی جگہ پہ پہلی دفعہ جائیں تو راستہ ہمیں بہت لمبا لگتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا جب اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی جلدی راستہ گزر گیا۔ تو جب بھی ہم کوئی نئی چیز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا وقت لیتی ہے، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ آسان ہو جاتی ہے جب انسان اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس نصیحت کرتے رہیں، نصیحت نہیں رکنی، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ جس کو بتا رہے ہیں وہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا، نصیحت نہیں روکنی۔ اگلے شخص کو فائدہ نہیں بھی ہوگا نا تو انسان کو خود فائدہ ہو جائے گا، اس کو چیزیں اور اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہمیشہ کوئی چیز دینے سے کم نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، علم دینے سے علم بڑھتا ہے۔ تو نصیحت نہیں روکنی، کوئی ایک بار نصیحت حاصل نہیں کرے گا وہ دوبارہ جب بتانے پہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ڈرتا ہوگا وہ تو نصیحت حاصل کر لے گا۔ اور یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا یخشا، خشیت، ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو علم سے پیدا ہوتا ہے، جو علم کی بنا پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو انسان پہچان جاتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی نا، معرفت حاصل ہوگی، وہ نصیحت حاصل کر لے گا پھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو بدبخت ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو اوائڈ کرتا ہے اپنی سٹبرنس کی وجہ سے، ضد ہے، بس نہیں آنا، دین کی بات نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلا جائے گا، نہ وہ وہاں پہ مرے گا نہ وہ وہاں پہ زندہ ہوگا، یعنی نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ وہ مرنے والوں میں شمار ہوگا، درمیانی کیفیت ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے نصیحت حاصل کر لی۔ کس چیز سے پاک کر لیا اس نے اپنے آپ کو؟ تکبر سے، نفرت سے، منافقت سے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کے لیے، اس نے نصیحت حاصل کر لی۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی کس میں ہے؟ کہ انسان خود کو سنوارے، اپنے دل کو صاف کرے، اپنے اعمال کو خوبصورت بنائے۔ اور اگر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو پھر ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔
اور انسان کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکتا؟ دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کو تزکیہ نہیں کرنے دیتی، اپنا ذکر نہیں کرنے دیتی، اللہ کا نماز نہیں پڑھنے دیتی. یہ غرور، تکبر، حسد کیوں آتے ہیں؟ یہ فیلنگز ہمارے اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے آتے ہیں. ہم اللہ کے ذکر سے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. نماز کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں نکلتا؟ دنیا کی محبت کے پیچھے نہیں نکلتا. تو یہ وقتی فائدوں میں جو انسان الجھ کر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لے گا نا، وہ خسارہ اٹھائے گا. یہ تزکیہ ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں. آج اگر انسان اپنے دل سے غرور ختم کر لے تو اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. آج اگر انسان دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دے تو اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اس دنیا میں بھی وہ سکون کی زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی وہ سکون سے رہے گا. اب اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تو کامیابی کس میں ہے؟ تزکیہ کرنے میں، ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں. We should always remember and glorify Allah. We should try our best to recognize His power, His strength, His wisdom by looking His creation. We need to purify ourselves and follow His guidance by focusing on the rewards of the hereafter rather than getting distracted by this world. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگنے سے. اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے تو اپنا تزکیہ کر سکیں گے، ذکر کر سکیں گے، نماز پڑھ سکیں گے. تو چلیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل دے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ زبان دے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل کروائے جو اس کے ہاں قبول ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.